ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. معزز سامعین، ناظرین اور پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ درس سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے جو دروس کا سلسلے کا آغاز ہوا وہ آگے چل رہا ہے. آج ہمارا درس نمبر 19 ہے، 19واں درس ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پر ہم نے اب تک کوشش کی ہے کہ مختلف انداز سے اس پر تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا ریکیپ پر. تھوڑا سا آپ کو پتا ہے جو ہمارا پچھلا درس ہوا، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعب ابی طالب سے نکلنے تک، پھر عام الحزن یعنی جس کو انہوں نے غم کا سال قرار دیا، وہاں تک بات کی تھی. ہم نے معجزہ شق القمر اور اس کے علاوہ کچھ اور معجزات کا بھی تھوڑا سا اشارہ دیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کا دعوت ہے، جو ان کی دعوت ہے اسلام کا طریقہ کار، جو انہیں دعوت دی، اس پر بھی تھوڑا سا بحث کی. اور اس کے علاوہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرونولوجیکل یعنی تاریخ سا، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے، تو وہ بھی ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھنے کی. ابھی آتے ہیں اس کے بعد آگے حصے پر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، جیسے ہی وہ شعب ابی طالب سے نکلے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہے ان کی ایک وادی تھی، تو یہ ان کا ایک گھر تھا، کچھ علاقہ تھا جس کو شعب ابو طالب کہتے تھے، شعب ابی طالب کہتے تھے. تو اسی میں قریش نے، قبیلوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سپورٹرز ان کو محصور کر کے رکھ دیا. ان کو ایسا سمجھے کہ چار دیواری، جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو چار دیواری میں بند رکھے، تو بجائے چار دیواری کے ان کو اس گھر میں، اس علاقے میں، اس جو تھوڑا سا ایک الگ، آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑی کے وہاں تھا تھوڑا سا گھر ان کا حضرت ابو طالب کا، اور اس گھر کے ارد گرد تھوڑا سا زمین وغیرہ، تو اسی میں ان کو، اسی وادی میں ان کو محصور کر کے رکھ دیا، اور 3 سال تک ان کو محصور کیا، اور ان کو بہت بڑی مشکلات اور بڑی کٹھنائی کا سامنا ہوا. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ پھر کچھ معجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتی طور پر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دل میں رحم ڈالا جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے یا اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، یا کچھ ایسے بھی انہوں نے اس میں تھے جو مسلم تو نہیں تھے لیکن ان کے دل نرم تھے. تو انہوں نے کفار کو مطلب کہ مشورہ دیا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع دی کہ جو انہوں نے ٹریٹی بنا ہے، جو میں نے پورا اس میں تفصیل سے پچھلے میں دوبارہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کعبے میں جو آویزاں کی ہے، لٹکا دیا ہے اس ٹریٹی کو، تو وہ اس کو دیمک کھا گیا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے. تو یہ چیز جب قریش نے دیکھا کھول کر تو وہ ہکا بکا رہ گئے، اور انہوں نے کوشش تو کی تھی کہ ان کو ابھی بھی محصور ہی رکھا جائے، لیکن قریش کے جو کچھ لوگ تھے جو ابھی اسلام کی طرف راغب تھے یا جو ابھی نرم دل اور انصاف پسند تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا. کہا کہ نہیں، تم نے 3 سال سے ان کو بند رکھا ہے، اور 3 سال سے ہم کھا پی رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو تم ان کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے ہو. اب ان کا یہ مطلب کے طور پر جو محاصرہ ہے، جو ان کو تم نے وہاں بند کر کے رکھا ہے اس علاقے میں، تو سوشلی بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں انگلش میں، تو ٹھیک ہے، اس کو مطلب کے طور پر تمہیں ترک کرنا ہوگا. تو وہی وجوہات ہو گئی کہ شعب ابی طالب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سپورٹرز نکل آئے. اب میں نے کہا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا. جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب سے نکلے، اب وہ مکہ میں واپس آ جاتے ہیں. تو اب
कुछ ही टाइम हुआ होता है, चंद महीने हुए होते हैं। तारीख का चूंकि मैंने पहले कहा कि बड़ा इख्तिलाफ आ जाता है, अलग अलग मौरखीन की अलग अलग तहकीक होती है, किस महीने में निकले, किस तारीख को निकले। तो बहरहाल जैसे वो आते हैं, कुछ टाइम बाद हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, उनकी वफ़ात हो जाती है। और उसके हवाले से भी फिर काफ़ी बहसें हैं। उनका जो मतलब के तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि हज़रत अबू तालिब जो है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वहाँ मैसूर शौब अबी तालिब में, वहाँ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। तो अब वो अपना काम कर रहे थे, यानी दावत इस्लाम की, कि अबू तालिब बीमार पड़ गए। अब वो अबू तालिब बीमार पड़ गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ चले गए, कुरैश के लोग भी वहाँ थे। यहाँ कुछ वाक़ात आ जाते हैं हदीस की किताबों में, जिससे लोग फिर उनके ईमान पर बहस करते हैं कि क्या उन्हें ईमान लाया नहीं लाया, क्योंकि बुखारी की हदीस में आता है कि उनने मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लम अस्मा, मैंने नहीं सुना। तो इससे बहुत से उलमाए किराम जो इस्तिदलाल करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो ईमान पर फोत नहीं हुए, ये उनका इस्तिदलाल है। और दूसरी तरफ से कुछ उलमाए किराम इस पर मतलब के तौर पर चुप साधे हुए हैं, मतलब ना उनके ईमान कुफर पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। और कुछ एक कलील सी, आप ऐसा कह सकते हैं कि कलील सी कुछ तादाद है जो खुलेआम मतलब के तौर पर हज़रत अबू तालिब की ईमान के कायल है। और कुछ ऐसे भी हैं जो हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल लगते हैं उनकी बातों से, उनकी तहरीरों से, लेकिन शायद कोई ताना या किसी चीज़ का डर है, तो उस वजूहत से वो उस पर कोई कलाम नहीं करते हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ अगर आप देखें तो कुछ वाक़ात उस टाइम हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम वो वसीयत करते हैं। हज़रत अबू तालिब जो है वो बहस ईमान की, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अब चूँकि उनके वक्त निज़ा आ गया है, तो उनको पता चल जाता है, मालूम हो जाता है कि बस अब ज़िंदगी और वफ़ा नहीं करेगी। तो वो अपने कबीले के सरदार तो वहाँ होते ही हैं, अब वो उनको सरदारों को, अपने कबीले को, अपने इर्द गिर्द जो इनके रिश्तेदार हैं, उनको एक वसीयत करते हैं जो तारीख और सीरत की किताबों में मज़कूर है। उसमें वो कहते हैं, एक तो पहले तो उनको अखलाक की दावत देते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो, ये बुराई मत करना, वो बुराई, यानी थोड़ा सा नसीहत करते हैं ना कि मतलब मेरे बाद अपने आबा व अजदाद की इज्जत का ख्याल, ऐसे ऐसे कुछ। और उसी में बोलते हैं कि ये मेरे भतीजे हैं हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कहते हैं कि इनकी मदद करना, जंगों में इनका साथ देना, और जो प्यारे आका में मरते दम तक, मतलब आप उनके वहाँ बेटे भी होते हैं, रिश्तेदार थी, उनको कहते हैं कि मरते दम तक इनके वफादार रहना, इनका साथ देना। और लोगों को कहते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह ये चीज़ें मत करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो वाक़ा आ जाता है, कहा जाता है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है उस रिवायत के। तो यहाँ मैं थोड़ा सा, चूँकि अभी तक मैंने कहा कि आगे बहस करेंगे, आगे तो बहुत उन्हें फ़ोन किया कि आपने इस माले में कुछ कहा ही नहीं, और आपने फेसबुक पर भी एक दो पोस्ट डाले, लेकिन कुछ वाज़ह ही नहीं हुआ शायद। हालांकि मैंने अपने हिसाब से तो मुझे लगता है थोड़ा वाज़ा किया था, क्योंकि ये सीरतुन नबी का हमारा कोर्स है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो दूसरे मसले मसाइल हो, हालांकि ये भी सारे सीरत के मतलब उसी में आ जाते हैं कि हम सीरत का बयान कर रहे हैं, तो उनके चचा पर भी बात होगी, उनके चचाओं पर भी बात होगी, दूसरों पर भी बात होगी। लेकिन चूँकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फोकस्ड प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उन्होंने किसको क्या कहा, उनके साथ उस पर फोकस्ड ज़्यादा रहूँ। तो बहरहाल मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि एक जमहूर का तबका है, वो कुरान सूरह तौबा की आयत और बुखारी मुस्लिम वगैरह मतलब अहादीस से इस्तेदलाल करता है कि हज़रत अबू तालिब ने ईमान नहीं लाया। और कुछ लोग मतलब के तौर पर कुछ और दलाइल से या कुरान सुन्नत से ही वो भी दलाल देते कि उन्होंने ईमान लाया। अब मैंने कहा कि एक तबका इस पे तवक्कुफ भी करता है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने इससे पहले भी एक पोस्ट में कहा था कि अगर बज़ाहिर, पहले तो आप ये देखिए कि अगर वो ईमान वाले हैं तो फिर उनको काफिर करार देना ये भी जुर्म करार पाएगा, और अगर वो काफिर हैं उनको ईमान, ये भी जुर्म करार पाएगा। इसलिए उलमा ने ये भी कहा कि उनके ईमान और कुफर पे बात करना कोई ऐसी बात है नहीं कि मतलब के तौर पर जो आपके लिए ज़रूरी हो। आपको क्या इससे मसला है, इस पर बहस ही मत कीजिए, आपसे न ये पूछा जाएगा। हाँ, एक रिसर्च करने वाला अगर हो कोई, अगर वो अब रिसर्च कर रहा है, चूंकि इससे भी अलग अलग मकादिब फिक्र अलग राय दे रहे हैं, और कुछ इस पे मतलब के तौर पर सुन्नियत पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ शियाओं पर तनकीद कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर कोई चाहता है कि चूंकि ये शिया सुन्नी का मसला बन गया है, या तफजीली राफिजी नासिबी वगैरह वगैरह टैग्स वगैरह जुड़ गए हैं, तो अगर इस पर कोई ईमानदारी से कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो रिसर्च में उसके जो भी सामने आ जाता है वो अलग बात है, वो सीधी सी बात है। असलाफ की तहकीक को मद्देनजर रख कर ही रिसर्च करनी होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनके खिलाफ नहीं, बल्कि रिसर्च का मतलब होता है कि असलाफ ने अगर किसी चीज़ पर लिखा हुआ है और आप भी उस पर आप कोई मतलब कि तो नए अंदाज से लिख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी तहकीक जो है वो मद्देनजर रखें।
تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جیسے علماء کرام نے کہا بھی ہے، صوفیہ کرام نے کہا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جس کی وجوہات سے مطلب کے طور پر انسان کو جس پر بحث کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی ایسے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، اگر آپ کسی ایسے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں جس کا تعلق ضروریات دین سے نہ ہو، اور عوام کو مطلب کے طور پر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے جس پر مطلب کے طور پر ایسے جیسے مسئلے آپ اس کو سینسیٹیو کہہ سکتے ہیں، تو ایسے مسئلے پر چونکہ سینسیٹیو مسئلہ ہے تو بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں بعد میں، اور ایک تو ہو گئی یہ سینسیٹیو، اوپر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ اگر ان کو آپ چلیے ٹھیک ہے، اگر کوئی مان لیتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے ایمان نہیں بھی لایا لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے چہیتے چچاؤں میں سے، کیونکہ انہوں نے ہر دم سپورٹ کیا، تو ان پر کوئی ایسا وہاں طنز نہ آ جائے، کوئی جملہ نہ آ جائے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مطلب ادب کے خلاف بات ہو، یا ان کو مطلب ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیس لگ جائے، مطلب ہوتا ہے نا آپ جو عام محاورہ ہے، ورنہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ بھی مطلب کے طور پر صحیح نہیں سمجھتے ادب کے خلاف کہ کوئی ان کے چچاؤں کے بارے میں عامیانہ انداز میں بات کرے۔ تو پہلے تو یہ چیز سمجھے کہ جن کے بارے میں آپ بات یا بحث کرنا چاہتے ہیں وہ کسی عام انسان کے چاچا نہیں، عام انسان نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہے۔ تو اگر کوئی ایمان نہیں بھی مانتا ہے ان کا تو اس کو بھی چاہے کہ احتراماً ان کا مطلب کے طور پر نام ذکر کرے اور احتراماً ان کی بات کرے، پہلے تو یہ۔ اور ادھر سے دوسرا طبقہ اگر وہ ان کے پاس دلائل ہیں یا مطلب جو دلائل دیتے ہیں کہ ایمان ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ جن علماء کرام نے دلائل کی بنا پر ان کے ایمان کی نفی کی ہے تو ان کی مطلب کے طور پر یہ نہ سمجھے کہ ان کو تعصب کوئی تھا، اگر تحقیق سے کیے ہیں تو ان کی تحقیق کی عزت کرے، ہاں کہیں کہ ان کی تحقیق سے ہمیں اختلاف نہیں، ہم ایمان کا قول کرتے ہیں، لیکن یہ نہ کہے کہ ان کو غلط تھا یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے بھی ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ عام انسانوں کے، اب میرا بھی اپنا طریقہ ہے، میں بھی بھائی کئی بار کہتا ہوں کہ علماء نے یہاں یہ بات غلط کہہ دی ہے، لیکن وہ علماء کے سامنے اپنے شاگردوں کے سامنے بات ہوتی ہے، یا جہاں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ریسرچ وہاں وہ بات ہوتی ہے۔ عوام کے سامنے میرا مشورہ تو یہ رہے گا کہ عوام کے سامنے ایسا انداز نہ اپنایا جائے کہ وہ اسلاف کے بارے میں مطلب بدظن ہو جائے۔ اب آتے میرا موقف تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز تو ثابت ہے، متواتر ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرتے تھے، ان کے سپورٹر تھے اور دل و جان سے سپورٹر تھے، یہ چیز تو متواتر ثابت ہے۔ یہ چیز بھی متواتر ثابت ہے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کیا سب کچھ، شعب ابی طالب میں چاہے کھانا پینا بھوک جو چیزیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تو ابو طالب وہاں سپر کی طرح دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ یہ چیز بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے یہ آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی ان کے بڑے قصائد بڑے اشعار مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر بھی ان کے اشعار ان کی سیرت پہ مطلب کہیں میں نہیں دکھتا ہے کہ وہ شرک مطلب کر رہے ہیں یا بتوں کی مطلب کے طور پر تعریف کر رہے ہیں یا مشرکانہ عقائد کی مطلب تعریف کر رہے ہیں۔ ہاں پیارے آقا حسن کی نعت کر رہے ہیں، کعبہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، پیارے آقا حسن کی دعوت کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو متواتر ثابت ان کے قصیدوں میں ان کے کلام سے کی وہ پیارے آقا حسن کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ان کی تعریف بھی، ان کی دعوت کی تعریف بھی، لیکن سیرت میں ان کی سیرت میں مطلب صحیح سند آپ جس کو کہیں اس سے یہ ثابت کہیں پہ نہیں ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہو یا بت پرست، جیسے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنے بہت بڑے شاعر تھے، اپنے عقائد کے بارے میں تو کبھی کوئی اشعار کہا ہوگا نا، تو یہ کوئی ان کا اشعار یا کوئی اس پہ نہیں کلام ملتا ہے کہ انہوں نے کسی بت لات تھے وغیرہ وغیرہ اتنے بت تھے وہاں کعبہ میں کسی کی تعریف کی، یا کسی نے کبھی کہا کہ وہ شرک کے لیے وہاں چلے گئے یا کوئی ایسی مشرکانہ اس میں وہ مطلب شامل ہوئے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جس سے ایک پلڑا چلا جاتا ہے جو ان کے ایمان کے قائل ہے۔ اب جو آتا ہے حدیث پر کلام وہ خبر احاد ہے، اور خبر احاد ہاں یہ عقائد کی بحث تو نہیں ہے، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مطلب کے طور پر آپ سرٹنٹی سے ایسا نہیں کہہ سکتے، خبر احاد جو ہوتی ہے نا وہ سرٹنٹی کا مطلب کے طور پر نہیں دے سکتی ہے۔ تو حضرت عباس کی جو روایت آتی ہے اس میں خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کلام ہوا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے میں نے سنا ہے، تو یہ چیز پھر ان کے استدلال پہ قوی قرار دیتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن نے ان کا نام لے کر ان کو کافر مسلم نہیں کہا، ہاں اب قرآن کی ایک آیت کی شان نزول کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ احادیث اس اعتبار سے کہتی ہے، تو اس اعتبار سے چونکہ قرآن کی وہ آیت اور اس کا شان نزول، تو اس نظریے سے جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ہے، یعنی جو کہتے ہیں انہوں نے ایمان نہیں لایا،
ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اس بارے میں اتنا مطلب کے طور پر آسانی سے کوئی مطلب عام لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ ہمارا درس جو چل رہا ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے میں نے اس بارے میں تھوڑا سا عام لوگوں کی نصیحت کی ہے کہ مطلب آپ ایسا نہ کہ کوئی انکار کر رہا ہے تو اس پہ آپ بول رہے ہیں، کوئی اقرار کر رہا ہے اس پہ بول رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو آپ جو علماء کرام آپ کو پسند جس کی تحقیق ہے آپ مانیے، الگ بات ہے، لیکن اگر علماء کرام اپنی تحقیق رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی مطلب آپ اعتراف کیجیے گا۔ بہرحال اب آتے ہیں حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پھر سے، کیونکہ ورنہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کہاں چلا گیا، بحث سیرت پر ہو رہے میں کہاں بیچ میں چلا گیا۔ اس پر ابو طالب کے بارے میں نے الگ سے ایک مختصر ان کا وہ دیا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا بک لکھی ہے، ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسالہ ان کی ایمان یا ہمارا سنیت جمہور وغیرہ یہ ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صوفیہ اولیاء، وہ ایک تھوڑا سا اس پر میں نے ایک دے دیا ہے۔ بہرحال تو وہ بھی کچھ کئیوں نے سوالات وغیرہ پوچھے تب لکھا تھا، ورنہ ایسے مسائل پر مطلب کے طور پر میں اسلاف کی ہی تحقیق کو کہتا ہوں، لوگوں کے اسلاف نے ایسے لکھا۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعیب طالب سے واپس آنے کے بعد ابو طالب بیمار پڑ جاتے اور وہ کچھ ایام کے بعد انتقال کر جاتے، وفات ان کی ہو جاتی ہے۔ اب 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیرت پر ہم جب دیکھتے ہیں حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ یہ دونوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے، اور ایک ہوتا ہے نا کہ گھر میں ایک سپورٹ ہوتا ہے، سپورٹ، تو وہ سپورٹ ان کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا تھا۔ دن بھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانے دیتے تھے، ان کو لوگ مطلب تکلیفیں دیتے تھے، تو وہ یہ ان کا دلاسا دیتے تھے، یعنی اگر دنیا ان کو کچھ بھی کہتی لیکن حضرت خدیجہ جو ہے ان کی طاقت بڑھاتی تھی، وہ ان کو دلاسا دیتی تھی۔ اگر لوگ ان پہ مطلب کے طور پر سے جنگ کرنے آ جاتے، گالیاں دینے آ جاتے، تو ابو طالب بیچ میں کھڑے ہو جاتے، ان کا دفاع کرتے، کلام سے کبھی دفاع کیے ہیں، کبھی ایسا بھی ابو طالب سے ایسا بھی ہوا کہ وہ میں نے سیرت میں تھوڑا سا اس کا بھی اشارہ دیا کہ کفار نے جب ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کرنے مطلب ان کو زیادہ تکلیف پہنچائی، تو ابو طالب نے اپنے کلام میں قصیدے کہے اور قریش کو مطلب ایسا قصیدہ اس میں کہا ہے، قریش کو کہا کہ یہ تمہارے اپنے قبیلہ کا ہے، تو اس سے ان کی حمیت جو ہے نا اندر اپنے بھتیجے کے لیے، وہ اگرچہ وہ کافر بھی تھے لیکن پھر بھی اس قصیدے سے اتنا اثر ہوا، ان میں بھی بہت ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کے لیے ایک سوچ پیدا ہوئی، ان میں بھی کئیوں نے اس سے مطلب کہ اس کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف وہ سازشیں وغیرہ میں شامل ہوتے تھے وہ ترک کر دی تھی۔ تو ایسی 2 ہستیوں کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان بھی نہیں تھا، تو اسی لیے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو قرار دیا غم کا سال، عام الحزن، غم کا سال۔ تو آپ خود سوچیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس سال کو غم کا سال قرار دے رہے ہیں، تو اب حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان دونوں کا اب کس تاریخ میں ہوتا ہے یہ بھی اختلاف ہے، یہ ہے کہ 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال پھر ابو طالب کا، لیکن صحیح وہی ہے کہ پہلے ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے پھر حضرت خدیجہ کا انتقال، اور ان کا انتقال ماہ رمضان میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مطلب اب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ اپنی دعوت دے رہے تھے قریش کو، لیکن اب قریش جو ہے نا اب شعیب ابو طالب کا غصہ تھا کہ مطلب ان کو مطلب اب کچھ لوگوں نے تو اس کی حمایت کی رکھی تھی نا کہ ان کو شعیب ابو طالب میں ہی رکھو، تو ان لوگوں کا جو ہے وہ غصہ بھڑک گیا۔ اب پہلے تو ان کو مطلب کے طور پر ابو طالب کی وجوہات سے وہ چپ کرتے تھے، مطلب اس کا آپ ایسے کیونکہ مکہ کے مطلب کے طور پر ایک سردار تھے اور ان کا ایک الگ انداز تھا، تو اس لیے اب جو لوگ مطلب ان کا لحاظ کرتے تھے، ان کے لحاظ کی وجہ سے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب اس کے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا ہوا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ان کی بڑھاس تیز ہو گئی۔ اب انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیزی سے کوشش کی کہ ان کو نعوذ باللہ ان کی دعوت کو، ان کی باتوں کو دبائے، ان کو تکلیف پہنچائے، تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے کوشش کی۔ اور یہاں یہ بھی روایت میں آتا ہے، جیسے ابن کثیر نے مطلب کے طور پر لکھا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب کے بعد رونما ہو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک عورت وہ ہانڈی پکاتی تھی، اس میں گندگی رکھتی تھی، وہ مطلب کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتی تھی۔ تو اسی طرح اور بھی واقعات مطلب سیرت نگار نے ذکر کیے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اب پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب کہ اتنا بھی ہوتا تھا ان پر بھی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ایک ہوتا نا کہ لحاظ کرنا ہے ابو طالب کا، لیکن اب جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال، تو کفار کی جو ایذا رسانی اس میں کثرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول، ایک کلام نقلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے چچا آپ کا انتقال اب مجھے زیادہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کی کمی اب مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اب
مکہ میں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مطلب کے طور پر دعوت مطلب اتنا آسان نہیں رہی تھی، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کا جو مکہ کے ارد گرد علاقے ہیں وہاں پر چلے، مطلب انہوں نے شروع کیا کہ وہاں ان کی دعوت پہنچے، وہاں اسلام پہنچے، تو وہیں پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ سے 100 یا زیادہ میل دور ایک وادی آ جاتی ہے طائف۔ اب جو طائف وادی ہے یہ اچھی وادی ہوتی ہے، وہاں مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ مکہ ریگستان ہے، وہاں پانی وغیرہ کچھ ہوتا نہیں، لیکن طائف تھوڑا اچھا علاقہ رہتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زید بن حارثہ کو وہاں لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور طائف چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہ اسلام اور اپنے نبوت یہ چیز ان کے سامنے رکھے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ جب پیارے آقا طائف پہنچتے ہیں تو وہاں بہت بڑے مطلب جو رئیس ہوتے ہیں ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہاں اور 3 رئیس بھی ہوتے ہیں، بڑے امیر شخص ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں دعوت دینے۔ اب وہ ان کی دعوت رد کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب کے طور پر وہ الٹا جواب دیتے ہیں کہ دعوت منظور نہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں۔ الٹا ایک تو ان کی مطلب ایک ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بری رسمیں چھوڑو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ایک ہوتا ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انکار اور گالیاں، انکار گالیاں اور ایذا لسانی، زبانی بھی اور ہاتھوں سے بھی۔ اتنا ہی سے پیٹ نہیں بھرا ان کا، تو انہوں نے وہاں کے جو کچھ بدماش تھے اس طائف وادی کے کچھ لونڈے تھے، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچے وغیرہ تھے، ان کو کہا کہ مطلب جاؤ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساؤ۔ تو طائف کا جو سفر ہے نا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مطلب کے طور پر بڑا سخت ان پر گزرا۔ یہی وجوہات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ احد ہے کیا اس سے بھی سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ اب جنگ احد کا اگر آپ تاریخ میں پڑھیں گے، چونکہ میں آگے وہ کہوں گا جب مدینہ چلے جاتے ہیں وہاں جنگیں ہوتی ہیں، بہرحال اب جنگ احد میں کیا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا ایک مبارک دان جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے جنگ احد میں، جس سے خون مطلب بہتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود سوچیں کہ مطلب کے طور پر آپ ان کو اس ٹائم زخم بھی آ جاتا ہے، تکلیف جسمانی اتنا کہ دانت مبارک ان کا جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ احد سے بھی زیادہ مجھ پر جو سخت دن وہ طائف کا تھا، احد سے بھی زیادہ جو سخت دن مجھ پر ہے وہ طائف کا تھا، یہ بخاری کے حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف، آپ خود سوچیں مطلب اتنا، تو کتب میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ ایک تو ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی دعوت کا انکار، اور اوپر سے ان پر پتھر برساتے، اتنا پتھر برساتے ہیں، اتنا پتھر برساتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کہیں، مطلب کیا ان الفاظ کا، اور کتنا سیرت نگار نے جو لکھا ہے کلیجہ پھٹ جاتا، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ ہاں ایسا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبارک نعلین مبارک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ پورے زخمی ہو جاتے ہیں کہ جہاں وہ پیر رکھ رہے ہیں وہاں خون کا نشان پڑ رہا ہے، اتنا ان کے جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے ان پتھروں کی وجہ سے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب زخموں کی وجوہات سے، تھکاوٹ کی وجوہات سے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا دم لے لے، تھوڑا سا وہ آرام کر لے، تو وہ لوگ ان کو پھر سے اٹھاتے، پھر سے پتھر برساتے، ان کو مطلب ان کو چین سے کہیں بیٹھنے نہیں دیتے، آرام سے ان کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے زخموں کو مطلب دیکھتے کیا، اتنے پتھر برساتے ہیں، اتنے پتھر برساتے ہیں کہ مطلب تاریخ جو جنہوں نے بھی لکھی ہے مطلب ان کے قلم سے دکھتا ہے کہ مطلب وہ بھی کتنے درد میں وہ لکھ رہے ہیں مطلب یہ واقعہ۔ اور اوپر سے ان کے جو زید بن حارثہ وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں اور وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں اس میں، کیونکہ یہاں سے پتھر آ رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، یہاں سے پتھر آ رہے ہیں زید آگے جا رہے ہیں، وہاں سے پتھر وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن اتنے پتھر آ جاتے ہیں کہ مطلب وہ بھی ان کو روک نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی زخمی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتے ہی ہیں۔ یہی وجوہات ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی مطلب وہ پتھروں سے مطلب کے طور پر ان پہ جو زخم ہوتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو چلتے ہوئے آگے ایک باغ میں چلے جاتے ہیں جو 2 بھائیوں کا رہتا ہے، تواریخ میں نام آتے ہیں ربیعہ اور اس کے 2 بھائی ہوتے ہیں، یہ ربیعہ اور شیبہ غالباً، ہاں تو ہاں اتبا اور شیبہ، تو وہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ان کے دشمن ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی اس حالت پر ان کو بھی ترس آ جاتا ہے، اتنا مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہیں کہ ان 2 جانی دشمنوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر ترس آ جاتا ہے اور ان کو باغ میں بیٹھنے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان کا ایک وہاں نوکر ہوتا ہے عداس، کچھ ایسا نام آتا ہے، تو وہ اس کے ہاتھوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور بیچتے ہیں کہ یہ انگور
उनको दो खाए। तो जैसे वो प्यारे आका के पास आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्यारे आका बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करते हैं। अदास कहते हैं कि ये जो आपने कलिमा बिस्मिल्लाह पढ़ा, यहाँ के लोग तो ये ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो बुतों का नाम लेते हैं पहले। तो प्यारे आका उसको कहते हैं उनके गुलाम को, कहाँ से? वो कहते हैं नेनवा से। वो कहता है वो तो हजरत यूनुस बिन मता का उनका घर है, उनका इलाका। वो कहते हैं कि आप यूनुस को जानते हैं? प्यारे आका कहते हैं हाँ, वो एक नबी है, मैं भी नबी हूँ। तो रिवायत में आता है कि जो ये अदास होते हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं। हालांकि मतलब के तौर पर ये भी रिवायत में आ जाता है कि ऐलान तो जैसे उतना नहीं करते, लेकिन अंदर से और प्यारे आका पे वही ईमान ले आते हैं। ये भी रिवायत में आता है, अलग अलग रिवायतें हैं इस वाक़ा के एतबार से। तो बहरहाल आप प्यारे आका अंगूर के बाग में, अंगूर के खोशे के नीचे, मतलब अंगूर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा खाना पीना हो गया, तो कुछ टाइम के बाद वो वहां से वापस अब आ जाते हैं, क्योंकि वहां से मतलब के तौर पर अब किसने जवाब नहीं दिया। तो रिवायत में आता है कि वो एक जगह खड़े हो जाते हैं इबादत के लिए। तो अब वो दुआ के लिए अपने मुबारक दस्त मुबारक उठा रहे हैं। तो रिवायत में आता है कि हुजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मैं चल रहा था, मैंने जिब्राइल को देखा, तो उसने कहा कि प्यारे आका आप मांगिए तो अल्लाह तबारक व तआला इजाबत करेगा। एक रिवायत में यह आता है कि प्यारे आका वहीं उसी जगह पर दुआ करते। तो बहरहाल इतना तो मुत्तफिक है कि इस वाक़े के बाद वो थोड़ा सा आराम करते हैं, तो आप प्यारे आका नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। और उनकी वो दुआ वो इतनी, मतलब इंसान जब पढ़ता है ना तो उसमें इतना दर्द मतलब महसूस होता है इंसान को कि मतलब क्या कहे। तो प्यारे आका उस दुआ के थोड़ा सा मैं अल्फाज कह दूं कि प्यारे आका कहते हैं कि फरिश्ते आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इजाजत दे, आप सिर्फ कहिए। मोकलात फरिश्ते आते हैं, वो कहते हैं कि प्यारे आका आप सिर्फ इजाजत दे, हम उस पहाड़ी इस पहाड़ी दोनों को उठाकर इस बस्ती को मतलब कुचल देते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ दी है। और ये अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जो इलाका भी अंबिया को तकलीफ देता है, अंबिया ने दुआए ज़रर की तो वो इलाका नेस्त नाबुद हो जाता है। तो प्यारे आका को कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए दुआ, आप इनके खिलाफ दुआए ज़रर कीजिए, नुकसान की दुआ इनके लिए कीजिए, तो उससे हम बस्ती को तबाह करेंगे। तो यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोहब्बत का जुमला फरमाते, इतनी तकालीफ, इतनी शिद्दत से तकलीफ सहने के बाद भी वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, लोगों के लिए मुझे नुकसानदेह या जहमत बनाकर नहीं भेजा है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ रहमत के लिए भेजा है। और मैं उनकी रहमत के लिए दुआ करता हूँ कि अगर ये ईमान नहीं लाते, लेकिन इनकी नस्ल के जो लोग हैं वो ईमान ले आए। तो उलमा इकराम कहते हैं, सूफिया इकराम कहते हैं कि इस दुआ का इतना असर हुआ कि उनकी नस्ल से बड़े बड़े जर्नेल, बड़े बड़े मतलब के तौर पर नेक लोग फिर पैदा हुए। तो बहरहाल प्यारे आका ताइफ से वापस आ रहे हैं, तो एक वादी में आप रात हो जाती है, वहां वो कुछ आराम करते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि उनके मतलब अब तकलीफ वहां पहुंची हुई होती है, जख्मी होते हैं, तो वहां से आराम से वापस आते हैं। तो वादी नखला में एक वादी आती है, वहां वो थोड़ा रुकते हैं। तो रात का टाइम होता है, उनके गुलाम पीछे हैं हजरत जैद, तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। अब कोई भी सूरा वगैरह रिवायत में ये तज़किरे भी आ जाते हैं, कौन सा आयत, कौन से सूरे, किस जगह पर, किस दिन में, कितने दिनों की, पूरा तफसील से मिलता है। तो बहरहाल प्यारे आका उस वादी में, जब ताइफ से वापस आते हैं, उस वादी में रुके, रात हो गई, प्यारे आका ने नमाज शुरू की। तो कुरान की सूरा अल अहकाफ की जो आयत नंबर 29 से आगे है, वहां इस वाक़े का जिक्र है कि प्यारे आका वहां तिलावत कर रहे होते, तो कुछ जिन्नात वहां से गुजर रहे होते हैं, और प्यारे आका जब तिलावत करे वो जिन्नात भी सुनते हैं। उसकी प्यारे आका की तिलावत उन पर इतना असरअंदाज होती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत और नमाज खत्म करते हैं, बैठ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं प्यारे आका के सामने, और उनका कलाम सुनकर, उनकी बातें सुनकर वो उन पर ईमान ले आते हैं, और वो जिन्नात अपने इलाके में वापस चले जाते हैं और वहां इस्लाम का ऐलान, इस्लाम की दावत को आम करते हैं। इस वाक़े का जिक्र उलमा किराम कहते हैं कि सूरा अल अहकाफ आयत 29 से आगे आता है कि ऐसा कुछ आयत आती है वहां पे। बहरहाल तो चूंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि वक्त भी तेजी से बढ़ रहा है, वरना मेरे पास ही मैंने नोट्स वगैरह बना के रखे थे, ऐसे नोट्स मैंने रखे थे बना के, थोड़ा सा तफसील करूंगा, लेकिन फिर ये भी आ जाता है, कोई ने कहा कि थोड़ा लंबा सा हो जाता है, तो वक्त और भी काम है। आज यहाँ एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं, यहाँ हमारे कश्मीर वगैरह में बहुत सी जगहों पर, तो इसलिए, और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके टाइम का भी ख्याल रखूँ, लेकिन अपना सीरत का जो कोर्स है वो भी आगे बढ़ाएं। तो हमारा जो अगला दर्स होगा वहीं से आगे होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। सिर्फ इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ, तो वहाँ से ताइफ के, हालांकि इंसान को लगता है कि ताइफ का जो वाक़ा है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा लगता है कि इंसान को कि वहाँ से उनको
पॉजिटिव कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कोई इसमें भी हिकमत होती है, कुछ वाक़ात, कुछ वजूहात, कुछ हिकमतें होती हैं। फिर वादी में आ जाते हैं, यहाँ जिन्नात उनका कलाम सुनते हैं, तिलावत सुनते हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, वो ईमान ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जिन्नात में भी अल्लाह तबारक व तआला की दावत, हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, उनकी दावत पहुंच जाती है। तो अब वहां से वो आ रहे होते वापस, तो उनके गुलाम उनको कहते हैं कि प्यारे आका, मक्का वालों ने शायद सुना होगा, क्योंकि वहां उतबा वगैरह थे, उन्हें सुना होगा कि ताइफ में हमारे साथ क्या हुआ है। तो शायद वो तो अभी तक इतनी तकलीफ देते थे कि उन्हीं तकलीफ की वजूहत से हमने रुख किया था इन इलाकों का। अब पता नहीं वो हमें इलाके में जाने भी दे या न दे, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मक्का में किसी की पनाह ले लें। पनाह इन द सेंस आप ऐसा समझे, मक्का में एक दस्तूर था कि अगर दो आपस में दुश्मन भी होते थे, तो अगर कभी कभार ऐसा होता कि ये दूसरा शख्स सेकंड पर्सन उस फर्स्ट वाले से कहे कि जी मुझे पनाह चाहिए, आपका मतलब आप मुझे मतलब के तौर पर वहां प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक है। तो वो शख्स अगर जो दुश्मन भी होता वो कहता ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे देता हूँ। तो यही वो जो बात होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक जो लीडर होते हैं, कुरैश के सरदार एक होते हैं, उनको मैसेज भेजते हैं कि मुझे आप प्रोटेक्शन दीजिए क्या, ताकि मैं काबा में दाखिल हो जाऊं, मैं यहाँ से सफ़र से आ रहा हूँ। तो उसके नाम भी आते हैं, कुछ ने कहा मुतअम उनका नाम था। तो वो आ जाते हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बेटे वगैरह, ये वाक़ा मैं चूँकि थोड़ा इसमें बहुत सी मतलब के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं बहुत से दुरूस है, तो मैं इंशाअल्लाह अगला जो हमारा वाक़ा होगा सफ़र ताइफ के बाद से शुरू होगा। सफ़र ताइफ जो है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आए, वहाँ दावत दी, उसके बाद से जो ये वाक़ा है वहाँ से शुरू करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम भी कम लो और थोड़ा वाक़ात में भी थोड़ा थोड़ा अच्छे से बोले, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि सीरत का मैं दरस दे रहा हूँ और बाद में ऐसा लगे कि छोड़ा वो वाला दरस छोड़ दिया, वो चीज़ें छोड़ दी। तो इंशाअल्लाह लज़ीम मिलते हैं जो हमारा अगला दरस होगा इंशाअल्लाह लज़ीम 1-2 दिन के बाद, तो उसी में मिलते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो, या आपको लगे कि कोई चीज़ हम उस पर मतलब के तौर पर बोलने वाले थे, हमें अभी तक नहीं बोला है क्योंकि हम भी कभी भूल जाते हैं, या आपको ऐसा लगे कि हम किताब वगैरह के, चूंकि मैंने पहले ही कहा जो हमारे सोर्स हैं, जिस सोर्स से मैं ले रहा हूँ, मैं कभी उनके नाम भी लिया हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारे नोट्स हैं हम इंशाल्लाह बाद में ये सोर्स आपको वो देंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर सिर्फ एक ऐलान भी कर दूं कि हम कुछ ने पूछा कि नोट्स के बारे में, तो हमने ये कहा था कि जो हमारे दर्स चल रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से इसके नोट्स बनाएं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अब मैं इसीलिए तो कभी कभार आप देखते हैं मतलब बोलता हूँ कि लिखो ऐसे, तो कुछ ऐसे भी देते हैं कि फीडबैक स्टूडेंट्स की हम नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप हमारे हर दरस का नोट्स अपने अपने अंदाज से बना रहे हैं वो भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा आप अपने अंदाज से बनाइए नोट्स, वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके एतबार से, और हमारा जो ऑफिशियल टीम है वो भी बना रहा है। और एक बार ये हमारे दरस कंप्लीट हो जाए, वो जो हमारे ऑप्शनल नोट्स है वो आपको सेंड किए जाएंगे हमारे जो है। लेकिन अगर आपके जो मतलब नोट्स बन रहे हैं उनको भी कलेक्ट करेंगे, उस पर भी हम देखेंगे कि इनके नोट्स अच्छे हैं। और अगर उसमें हमें, क्योंकि अब हमारे जो टीम है उनकी अपनी फहम है, वो अपने फहम से बना रहे हैं, आप अपने फहम से बना रहे हैं, तो वो जो है वो नोट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने नोट्स भी हमसे फिर शेयर करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, उनमें भी हम करेक्शन कर देंगे। और जिसके नोट्स ज्यादा अच्छे होंगे उसको क्रेडिट भी दिया जाएगा, जैसे मैं कहा है कि इसके बाद हम सर्टिफिकेट देंगे ना कोड ये इसका, तो इसी तरह हम एक उसको अलग से ये भी देंगे कि उसके नोट्स के एतबार से होता है ना कि आप उसके भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि बोनस ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, तो आप अपने हिसाब से अगर नोट्स वगैरह बना रहे वो भी अच्छी बात है। तो इसी चीज पर हम यही इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगले दरस में। वो दरस यहीं से शुरू होगा, इस वादी से जहां जिन्नात कुरान सुनते हैं, इंशाअल्लाह यहीं से शुरू होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।